بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات مرکزی تعلیمی بورڈ کے آفیشیل چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ محترم اساتذہ کرام، اسلامیات جز وقتی مکاتب کے نصاب کے بارے میں ہم پہلے بتاتے آ رہے ہیں۔ آج ہم 8ویں مہینے کے نصاب کا تعارف کرائیں گے، یعنی اس مہینے میں طلباء کو کیا پڑھایا جائے گا، طلباء کو کیا سکھایا جائے گا، ان کے اندر کیا ہم تبدیلیاں چاہتے ہیں، وہ اس نصاب کے ذریعے سے معلوم ہوگا۔ اس مہینے میں قاعدہ میں ہم حروف قلقلہ کا تعارف کرائیں گے۔ اسی طرح سے واو جمع کے بعد جو الف لکھا جاتا ہے، یہ الف زائد ہے، یعنی الف پڑھا نہیں جاتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ جس حرف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے اسے بھی نہیں پڑھا جاتا ہے، جیسے حمزہ وصل، اس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے۔ حروف قمری اور حروف شمسی کا تعارف بھی اس مہینے میں کرایا جائے گا۔ تو اس طرح سے قاعدہ میں اتنی چیزیں اس مہینے میں بچوں کو پڑھائی جائیں گی اور بچوں کو سمجھایا جائے گا۔ اسی طرح سے حدیث میں خیرخواہی سے متعلق حدیث کا متن اور اس کا ترجمہ بچوں کو یاد کرایا جائے گا، اور اس کا مفہوم بچوں کو سوال و جواب کی شکل میں انہیں سمجھایا جائے گا۔ اس کے جو تشریح لکھی ہوئی ہے اسے یاد نہیں کرایا جائے گا اور نہ پڑھایا جائے گا، بلکہ بچوں یا اساتذہ کے لیے ہے۔ اساتذہ اسے پڑھ کر کے اور بچوں کو سوال و جواب کے ذریعے سے سمجھائیں گے۔ اسی طرح سے گھر سے نکلنے وقت کی دعا بھی بچوں کو اس کے ترجمے کے ساتھ یہ دعا یاد کرائی جائے گی، اور بچوں کا اسیس بھی کیا جائے گا کہ وہ اس دعا کو عملاً گھر پر نکلتے وقت پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، اسے بچوں کو پوچھا جائے گا اور معلوم کیا جائے گا۔ عقائد و ایمانیات میں اللہ کے ناموں کو ترجمے کے ساتھ بچوں کو یاد کرا دینا، چونکہ یہ صفاتی نام ہیں، اس لیے ان صفات کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے، یا ان صفات پر ہماری زندگی پر کیا اثرات پڑتے ہیں، اللہ کی ان صفات پر ہم سے کیا مطالبہ ہے، یہ بھی بچوں کو بتایا اور سمجھایا جائے گا۔ ادب و اخلاق میں کھانا کھانے کے آداب بچوں کو سکھایا جائے گا۔ اسی طرح سے سیرت و سوانح میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تبلیغ دین کا واقعہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اس کی شروعات کی، اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ حفظ قرآن مجید ما ترجمہ، اس میں سورہ کوثر کا اعادہ ہے۔ اس مہینے میں کوئی نئی سورہ نہیں ہے، بلکہ پچھلی سورہ کا اعادہ ہے، اور ہم نصابی سرگرمیوں میں چونکہ یہ ششماہی امتحان ہوگا، اس لیے ششماہی امتحان کے بعد پڑھے ہوئے اسباق کا اعادہ کیا جائے گا، اور کوئز مقابلہ دینیات کا گروپ کی شکل میں، یعنی دینیات میں جو باتیں ابھی تک بچوں کو سکھائی گئی ہیں، گروپ کی شکل میں اس کا مقابلہ بچوں کے درمیان کرایا جائے گا، اور جو نعت پڑھائی گئی ہے اس نعت کو بھی بار بار دہرایا جائے گا، اور بچوں کو دعا خوانی میں اور اس طرح سے اعادہ کرایا جائے گا۔ تو یہ ہے 8ویں مہینے کا نصاب۔ اس کے ذریعے سے ہم امید کرتے ہیں کہ ہم بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں گے اور انہوں صحیح طریقے سے تعلیم دے سکیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔